اب حسر اس نے کھینچا، ما اور اللہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ حسر کا فائدہ دیتے ہیں۔ حسر اس نے کھینچا، حصی نہیں تھا، غیر حصی تھا۔ کون سا حسر کھینچا؟ کہ صرف اور صرف خالق میں ہوں۔ حسر کے لیے اور بھی کلمات عربی میں استعمال ہوتے ہیں، انما بھی حسر کے لیے آتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، انما کے ذریعے حسر کھینچا یا نہیں کھینچا؟ یہ جو زیر قصہ ہیں یہی اہل بیت ہیں۔ اب اس نے حسر کھینچ لیا۔ اگر کوئی ان کے سوا کسی کو اہل بیت مان لے یا اس کے سوا کسی کو خالق مان لے، عین ممکن ہے دنیا میں تو مانتا رہے گا، لیکن جب محشر میں اس کے سامنے جائے گا تو پھر بھگتنا پڑے گا انجام، کہ میں جو محصور کر کے آیا تھا۔ تو اب یہ جو جتنے کہتے ہیں نا ہم خالق کسی اور کو مانتے ہیں، ہاں عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے تو نہیں آتا، وقتی ڈھیل دے رکھی ہے کہ اس نے حاصر کھینچا ہوا ہے۔ عین ممکن ہے یہاں عقیدہ بگاڑ کے معاشرے کو بگاڑ بھی دو، لیکن جب اس کے سامنے جاؤ گے تو جواب دینا پڑے گا۔ اب اسے کہا وما خلقت الجن والانس، بات پہنچ رہی ہے نا؟ یعنی جن و انس کو فقط اور فقط کس نے خلق کیا؟ میں نے خلق کیا۔ لیعبدون، اس لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اٹھائیے تفاسیر، مفسرین نے یہاں لکھا کہ یعبدون منزل ثانی ہے، یعبدون سے پہلے یعرفون ہے۔ آباد رہیے۔ یعنی میں نے جن و انس کو فقط اور فقط معرفت کے لیے خلق کیا۔ کس کی معرفت کے لیے؟ اپنی معرفت کے لیے۔ اب سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے جب معرفت کے لیے خلق کیا تو کیا عبادت کے لیے خلق نہیں کیا؟ کیا عبادت کے لیے خلق۔ یعنی معرفت کے لیے خلق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جب اس کی معرفت ہوگی تو اس کی عبادت ہوگی۔ روایتیں اس بات پہ شاہد ہے نا کہ بدون معرفت عبادت کرنا بدن کو تھکا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر معرفت کے عبادت کرنا بدن کو تھکا دینا ہے۔ یعنی پہلے معرفت ہوگی پھر اس کی عبادت ہوگی۔ تو اب اس نے کس لیے خلق کیا؟ اور اس نے فقط اور فقط جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے، معرفت اس کی حاصل کرنی ہے۔ اور دو مکلف مخلوقات کا تذکرہ وہ کر کے جا رہا ہے، ایک لفظ ہے مکلف، ایک ہے مکلف، ایک ہے مکلفن بھی، ٹھیک ہے؟ مکلف یعنی جس پر تکلیف عائد کی گئی ہے۔ عربی اور اردو کے الفاظ میں بڑا فرق ہے، عربی والا تکلیف اور ہے، اردو والا تکلیف اور ہے۔ اردو میں رنج و علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں تکلیف جو ہے وہ ذمہ داری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بڑا فرق ہے اس میں۔ مکلف یعنی جس پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے، مکلف یعنی جس نے ذمہ داری عائد کی ہے۔ مکلف ان بھی جو ذمہ داریاں اس نے عائد کی ہیں۔ اس نے دو مکلف مخلوقات کا تذکرہ کیا، ایک جنات کا تذکرہ کر رہا ہے، ایک انسانوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا مکلف جنات بھی ہیں، مکلف انسان بھی ہیں۔ نماز انہوں نے بھی پڑھنی ہے، نماز انسانوں نے بھی پڑھنی ہے، روزے انہوں نے بھی رکھنے ہیں، روزے انہوں نے بھی رکھنے ہیں۔ ان میں بھی اچھے برے سبھی ہوتے ہیں، ولا والے بھی ہوتے ہیں، منکر ولا بھی ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب میرا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ میں نے موکلات قابو کر رکھے ہیں، اس سے زیادہ گہرائی میں جا نہیں سکتا، لیکن اتنا تو طے ہے نا کہ جنات نے بھی عبادت کرنی ہے، انسانوں نے بھی عبادت کرنی ہے، کیونکہ فیصلہ قرآن کا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو فیصلہ تو ہو گیا، جب جنات نے بھی عبادت کرنی ہے، انسانوں نے بھی عبادت کرنی ہے، تو جس نے عبادت خدا کا طریقہ سکھلانا ہے وہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو جنات کو بھی سکھاتا ہوا نظر آئے، انسانوں کو بھی سکھاتا ہوا نظر آئے۔ تو کون ایسا ملا؟ آئیے چل کے شافعی سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی ایسا ملا؟ تو انہوں نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ علی جنوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے۔ شافعی کون ہے؟ برادران کے بڑے معتبر امام ہیں۔ تو بابا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جسے آپ کا امام بھی اپنا امام کہے اسے شیعوں کا پہلا امام علی کہا جاتا ہے۔ علی حبہ جنہ، مصروں کا ترجمہ مکمل کرتے جائے۔ جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، جیسے روایت شاہد ہے کہ الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم کے خلاف ڈھال ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ وصی المصطفیٰ حقا، محمد کا وصی، جانشین برحق، خلیفہ بلا فاصل۔
علی ابن، اب یہ میں حاشیہ لگا رہا ہوں، ہم حاصل تو یہی بن رہا ہے نا، علی ابن ابی طالب ہے امام الانس والجنہ، جنات کا بھی امام علی ابن ابی طالب ہے، انسانوں کا بھی امام علی ابن ابی طالب ہے۔ تو امام کوئی ایسا ہونا چاہیے جو جنات کو بھی بتاتا ہوا نظر آئے، انسانوں کو بھی بتاتا ہوا نظر آئے۔ کیا بتائے؟ کہ عبادت کیسے کرنی ہے، عبادت کیا کرنی ہے، معرفت کیسے حاصل کرنی ہے۔ تو سوائے آل محمد کے کون ہے ایسا؟ تو اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اس نے انسان کو فقط اور فقط اس لیے خلق کیا کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے۔